ایم کیو ایم پر تو جو مظالم ڈھائے گئے وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اور آج 20 سال بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے فوج اور آئی ایس آئی کے بارے میں کئی بار جو کچھ بھی فرمایا میڈیا کے سامنے اور ساری چیزوں کے سامنے، ان پر تو کوئی ٹاک شوز نہیں ہو رہے، ان پر تو کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، ان پر تو کوئی کیریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہو رہی۔ پاکستان جو لوگ یہ آج من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں اپنے ذہنی دیوالیے پن کے ہونے کے بعد، انہوں نے کھڑے ہو کر پاکستان توڑنے کی باتیں کی ہیں، پاکستان توڑنے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرنے کی باتیں کی ہیں، تو ان کے خلاف کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، ان سے یہ سوالات نہیں کیے جا رہے۔ معزز صاحب حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے حوالے سے اس نقطے کے ذریعے فوج کے حلقوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ایم کیو ایم فوج یا آئی ایس آئی کے خلاف ہوتی تو جب 2009 میں امریکہ کے دباؤ پر آئی ایس آئی کو وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایم کیو ایم ہی ہے جس نے اس بات کی سب سے پہلے مخالفت کی، اور 2009 ہی میں ایک دفعہ جب کیری لوگر بل کی آڑ میں فوج، آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے معاملات پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو ایم کیو ایم نے حکومت میں شامل ہونے کے باوجود پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر کیری لوگر بل کی جس طرح کھلی مخالفت کی، اور ایم کیو ایم کے قائد نے جس طریقے سے میڈیا پہ اپنے بیانات کے ذریعے اپنی اسپیچز میں جس طریقے سے اس کیری لوگر بل کی کھلی مخالفت کی، پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے اتنا اوپن اور فرم سٹینڈ نہیں لیا ان دونوں چیزوں پہ۔ تو ہماری مخالفت اور ہماری حمایت کسی کو پلیز کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں رہی۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کے خاطر، پاکستان کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے سٹینڈ کو فرم طریقے سے لیا ہے، اور تاریخ دانوں نے اس وقت ان تمام سٹینڈز کو، الطاف بھائی کے ان تمام فیصلوں پر تنقید کی ہے، لیکن ہر بار ایسے سوڈو انٹیلیکچوئلز کو ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی اور ایم کیو ایم کے لیے ہوئے سٹینڈ کو دنیا نے، بلکہ جو لوگ مخالفت کرتے تھے ان لوگوں نے بھی سراہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اس سٹینڈ کو اپروو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تاریخ جانتی ہے کہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد کا سٹینڈ کیا رہا ہے۔ معزز صاحب حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے جس طرح مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کا کھل کر ساتھ دیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم کے اسی جرأت مندانہ اور اصولی موقف کی وجہ سے اکثر لوگوں نے ایم کیو ایم کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کے ہونے کے تانے بھی دیے، لیکن ہم نے ملک کے عظیم تر مفادات میں ان تمام تانوں اور بیہودہ الزامات کا ہنس کر سامنا کیا۔ ایسی محب وطن جماعت پر ملک دشمنی کے بہتان لگانا اور اس کے قائد کو ملک دشمن اور غدار قرار دینا شرمناک ہی نہیں بلکہ حب الوطنی کی توہین ہے، اور جو لوگ اس گھناؤنے اور شرمناک عمل کو کر رہے ہیں اصل میں وہی ملک کے غدار اور کھلے دشمن ہیں، اور اس طرح کا عمل کر کے ایم کیو ایم اور مہاجر قوم کو دیوار سے لگانے کی شرمناک کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز صاحب حضرات، ذوالفقار مرزا نامی شخص نے مہاجر دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے دروگوئی کی انتہا کرتے ہوئے ایم کیو ایم پر ایک اور انتہائی گھٹیا اور سراسر من گھڑت الزام عائد کیا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ سے ایم کیو ایم کے
سینیٹر اور پورٹس اینڈ شپنگ کے منسٹر جو تھے سابقہ بابر خان غوری بھائی کی منسٹری سے ہزاروں نیٹو کے کنٹینرز ایم کیو ایم نے چوری کروا دی. ہزاروں. کس کے کنٹینر؟ نیٹو کے کنٹینر. اب میں اگر میری گھریلو تعلیم نہیں ہوئی بھی ہوتی, ہمیں تہذیب, تمدن اور شائستگی کا درس نہیں دیا ہوتا ہمارے والدین نے, پھر گھر سے نکلنے کے بعد جس انسٹیٹیوشن میں ہم نے آنکھ کھولی وہاں کی تنظیمی ڈسپلن اور ہمارے قائد کی تربیت اگر مجھ پر نہیں ہوتی تو اس بات کا تو بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ہی جواب ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن میں شائستگی کو اور اپنے الفاظ کو چن کر سلیکٹ کر کے استعمال کروں گا. ویسے تو دماغ میں بڑے طرح طرح کے جو ہے وہ آ رہے ہیں, شیطان ڈال رہا ہے, لیکن میری تعلیم مجھ پر جو ہوئی ہے, میری جو تربیت ہوئی ہے وہ مجھے اس بات سے روک رہی ہے. تو میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا الزام اس طریقے سے ہے, اس بات کو جھوٹ بولنا بھی مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی ہزاروں نیٹو کے کنٹینرز نیٹو فورسز کے ہیں, وہ اگر چوری ہوئے ہوں گے تو اس کی کہیں پر چوری ہونے کی ایف آئی آر لانچ ہوگی. چوری اگر ہوئے ہیں تو اس کی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی. آپ تو ایک سائیکل چوری ہونے کی بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. تو نیٹو کے ہزاروں کنٹینرز جس میں طرح طرح کا اسلحہ بھرا ہوا تھا وہ چوری ہو گئے, اس کی کوئی کہیں کسی جگہ پہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی. اور آپ جناب وزیر داخلہ تھے تو پولیس بھی آپ کے انڈر میں ہوگی اس وقت, تو کیوں نہیں پکڑا بھائی چوری کرنے والوں کو؟ 1 2 4 نہیں, ہزاروں کنٹینر ایک دن میں تو یہ سارے چوری ہوئے نہیں ہوں گے. تو یہ سال میں بابر بھائی نے چوری کروائے ہوں گے. وہ تو بھائی پکڑتا نا اس وقت روکتا نا, اس وقت کوئی آواز اٹھاتا کہیں پہ, اس وقت کہیں پہ جا کر ایف آئی آر لانچ کرتا. بڑے آپ جو ہے وہ ببانگ دول جو ہے وہ اپنی سچائی اور اپنی ایمانداری اور اپنی آپ جو ہے وہ سو کالڈ یہ ساری ڈرامہ بازی چل رہی ہے تو بات کرتا اس وقت اور بتاتا کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے منسٹر کے ذریعے چوری کروا رہی ہے نیٹو کے کنٹینر. اور نیٹو والے کیسے جو ہے وہ اللہ میاں کی گائے بھائی, کیونکہ ہزاروں کنٹینر چوری ہو گئے, انہوں نے اف تک نہیں کیا. تو اگر تو نیٹو کی اور ایم کیو ایم کی کوئی سیٹنگ چل رہی ہے تو پھر تو تھوڑا سا سمجھ کے رہو آپ لوگ بھی تھوڑا سا نا, کہ اگر ایم کیو ایم کی اور نیٹو کی کوئی سیٹنگ چل رہی ہے نا اس طرح کی کہ نیٹو ہزاروں کنٹینر غائب کروا رہی ہے اسلحے سے بھرے ہوئے, اور جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی. اور وزیر داخلہ جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھا آج بیٹھ کر الزام لگا رہا ہے, وہ اس نے کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ کوئی مقدمہ, کوئی آواز نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. آپ کو شور شرابہ کرنے کے ماہر ہو, کرتے یار, چیختے اس وقت بھی. تو یہ ایک اور جھوٹا گھناؤنا پروپیگنڈا ہے. لیکن اگین آفرین ہے بھائی میڈیا والوں پہ کہ یہ اٹسیلف خود اس کی جو ہے وہ جو صحت ہے اس بات کی, اس الزام کی جو بیسک روح ہے, اس روح میں اتنی بددیانتی ہے. وہ بھی ریڈ لائن میں چلے جا رہا ہے جناب 7 دنوں سے, ٹکر پہ ٹکر چلے جا رہا ہے, تجزیے پہ تجزیہ چلا جا رہا ہے. اینکیں لگا کر لوگ جو ہے وہ مجھے رکھ کر جو ہے وہ رنگ برنگی ٹائیاں لگا کر جو ہے وہ سوڈو انٹلیکچوئل اور ججز بھی بن گئے اینکرز کے نام پر, اور دھڑا دھڑ فیصلے کیے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف. 1 گھنٹے کے پروگرام میں ایم کیو ایم کو لپیٹ دیتے ہیں بس. یہ خاص طور پہ 11 سے 12 والا جو سسٹم چل رہا ہے ڈرامہ, آجوج ماجوج جو ہے یہ تو لپیٹ دیتے 1 گھنٹے میں سارے نا, یہ لپیٹ دیتے 1 گھنٹے میں, پوری ایم کیو ایم کو لپیٹ دیتے 1 گھنٹے میں. اپنی جو ہے وہ ساری اپنے دل کی جتنی بھی خرافات ہیں, دن بھر جتنے خواب دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی, مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی, ایک قوم کو خاص طور پر جو ہے وہ بالکل اس کو بالکل دیوار سے لگا کر اس کو مجبور کر